مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور مال کی محبت یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے، اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے، پھر ہوتے ہوتے دین اپنی سطح سے گرتے گرتے صرف فرائض تک آ جاتا ہے۔ دین اپنی سطح سے گرتے گرتے معاشرے میں کس تک آ جاتا ہے؟ صرف فرائض تک آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، فرائض یہ تو کفر اور اسلام کے درمیان باؤنڈری ہے۔ فرائض کیا ہے؟ یہ کفر اور اسلام کے درمیان باؤنڈری ہے۔ من ترک الصلاۃ منکم متعمدا فقط، یہ باؤنڈری ہے۔ نماز فرض ہے، تو دین اپنی سطح سے نیچے آ کر صرف کس پر آ جاتا ہے؟ فرائض پر آ جاتا ہے۔ اور جب اور تنزل کا شکار معاشرہ ہو جاتا ہے تو پھر فرائض بھی، ارے بھائی پھر فرائض بھی شریعت کے مطابق نہیں ادا کرتے، طبیعت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ پھر فرائض بھی، یہ انتہا ہے، یہ مسلم معاشرے کی تنزل کی انتہا ہے کہ ہوتے ہوتے صرف فرائض تک وہ معاشرہ آ جاتا ہے، اور پھر فرائض بھی شریعت کے نہیں ہوتے۔ ارے بھائی پھر فرائض بھی شریعت کے کس کے ہوتے ہیں؟ طبیعت کے۔ کیونکہ شریعت میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور طبیعت میں 4، 2، 3، 1۔ اب ہمارے نوجوانوں سے پوچھو نا کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ جی 3 پڑھتا ہوں۔ جو بہت ہی پکا نمازی ہے اور بالکل اس زمانے کا باعزید بستانی ہے، وہ کیا کتنی پڑھتا ہے؟ اب آباد میں تھا میں پچھلے دنوں، ایک والد صاحب اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کر رہے، وہ جی میرا بیٹا پکا نمازی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ پکا نمازی ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ کہتا جی صرف صبح کی نماز نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا ہے۔ صرف صبح کی نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا۔ اور اس پر باپ کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے، صرف صبح کی نہیں پڑھتا، باقی ساری پڑھتا ہے۔ پھر وہ فرائض جو ہیں وہ بھی ہوتے ہوتے کس پر آ جاتے ہیں؟ طبیعت کے آ جاتے ہیں، شریعت کے نہیں ہوتے۔ شریعت میں تو 5 نمازیں ہیں، ٹھاٹھ کا نمازی سے کہتے ہیں نا، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے۔ یہ جماعت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آہستہ کہو کوئی سن نہ لے، یہ جماعت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ اس کو موڈ پر نہیں رکھا کہ جب موڈ ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور جب موڈ نہ ہو تو جماعت کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے چند جوانوں سے کہوں بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں۔ کیا کریں؟ پھر کیا کروں؟ ان کے لیے دیگیں پکاؤں؟ ہاں بریانی پکائیں، ان کو بریانی کھلائیں؟ کیا کریں؟ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو چلا جاؤں جو گھروں میں بلا عذر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے، ہی نہیں فرمایا کہ گھروں میں بھی نہیں پڑھتے۔ اور وہ کتنا بدبخت ہے جو گھر میں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ جو گھروں میں بلا عذر پڑھ لیتے ہیں تو کیا کروں؟ ان کے گھروں کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت
جو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان لوگوں پر جو گھروں میں بلا عذر نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنا غصہ ہے ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دینے پر آمادہ ہے۔ یہ وہ تنزل ہے۔ ہوتے ہوتے کس پر آ جاتے ہیں؟ وہ فرائض پر، اور فرائض بھی شریعت کے نہیں ہوتے، کس کے ہوتے ہیں؟ طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ٹھاٹ کا نمازی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کیٹیگری ہے نماز، ایک ٹھاٹ کا نمازی، ایک 8 کا نمازی۔ جمعہ ایک جمعہ پڑھ لیا اور دوسرے جمعے ٹوپی کہیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، یا مسجد میں آج کل مل جاتی ہیں، ریڈی میڈ ہوتا ہے ہر جگہ، تو وہ لے لی اور آگے آتے بھی کس وقت ہیں؟ جس وقت خطیب خطبہ شروع کر دے، کہیں کوئی ہدایت کی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ 8 کے نمازی ہیں۔ جمعہ تو یہ 8 کے نمازی، یہ طبیعت کی نماز ہے کہ شریعت کی نماز ہے؟ یہ شریعت کی نماز نہیں ہے، یہ طبیعت کی نماز ہے۔ اور ایک اور بھی بدبخت ہے جو جمعے کے دن بھی فارغ نہیں ہوتا، وہ 360 کا نمازی ہے۔ ہاں، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، عید کے دن تشریف لے آتے ہیں۔ اور بعض بدبخت وہ ہے جو عید کے دن بھی فارغ نہیں ہوتے، کیونکہ عید کے دن ہمارے ہاں فلم کا اسپیشل شو ہوتا ہے، تو نماز کے لیے آئے تو شو خراب ہوتا ہے۔ عید جو منانی ہے، عید جو منانی ہے، رمضان کے روزوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور فلم کا اسپیشل شو بھی دیکھنا ہے، تو عید کے دن بھی فارغ۔ یہ بھی مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر زیادہ سے زیادہ وہ کھاٹ کا نمازی ہوتا ہے، یعنی صرف جنازہ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ جنازہ پڑھتا ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ جس کا نہ پڑھا تو کل وہ میرے ہاں نہیں آئے گا، تانا دے گا، یا سیاسی لیڈر ہے تو ووٹ کا بھی تو چکر ہے، ووٹ کا بھی چکر ہے۔ مردہ بخشا جاتا ہے کہ نہیں بخشا جاتا، اس کے ساتھ کوئی خاص غرض نہیں ہوتی۔ یہ جنازہ فرض کفایہ ہے، اس بدبخت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اور نماز فرض عین ہے جو اس کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سارے احکام طبیعت کے ہوتے ہیں، شریعت کے۔ اور بات یاد رکھیں، شریعت ساری طبیعت کے خلاف ہے، شریعت ساری طبیعت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو شریعت پر چلنا چاہتا ہے اس کو طبیعت کو لات مارنی پڑتی ہے، اور جو طبیعت پر چلنا چاہتا ہے اسے شریعت کو لات مارنی پڑتی ہے۔ پسند اپنی اپنی ہے کہ شریعت کو لات مارے یا طبیعت کو لات مارے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی ہے کہ شریعت کو لات مارتا ہے، جس کی مرضی ہے کہ طبیعت کو لات مارتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، شریعت ساری طبیعت کے خلاف۔ دیکھیں، شریعت میں اللہ پاک نے صبح جاگنا رکھ دیا ہے، اور طبیعت میں صبح سونا رکھ۔ طبیعت کیا چاہتی ہے؟ سو لو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ، بھائی شریعت کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ، اور طبیعت کیا کہتی ہے؟ النوم خیر من الصلاۃ۔ طبیعت کہتی ہے نیند بہتر ہے نماز سے، اور شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو بس یہ آواز لگتے ہی آپ دیکھتے ہیں آپ کی مسجد بھر جاتی ہے، آپ کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے ہیں نا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ارے تبھی موت پر پڑھتے ہو، حقیقی موت پر کیوں نہیں پڑھتے؟ تبھی موت پر پڑھتے ہو، حقیقی موت پر۔ مسلمان کی حقیقی موت کیا ہے؟ وہ عمل کا چھوٹنا ہے۔ مسلمان کی حقیقی موت کیا ہے؟ وہ عمل کا چھوٹنا ہے۔ جس کو اللہ یاد نہیں وہ زندہ بھی مردے کے حکم میں ہے۔ اور اللہ کے یاد کی کم سے کم صورت کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، اس سے کم درجہ یاد تو کفر ہے۔ اس کو اتنا بھی اللہ یاد نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، اس سے کم تو اللہ کی یاد کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اور کیا کہا ہے اللہ کو؟ کم سے کم یاد کرو کہ کثرت سے یاد کرو؟ اور یہ قلت سے بھی نہیں یاد کر رہا۔ اور قلت کی آخری حد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، یہ آخری حد ہے۔ اس سے کم من ترک الصلاۃ منکم متعمدا فقد کفر، جس نے یہ بھی نہیں کیا اس نے تو کفر کر دیا ہے۔ میں نے یہ بات کہی کہ فرائض یہ تو کفر اور اسلام کے درمیان باؤنڈری ہے، اور جس نے فرائض بھی ترک کر دیے اس نے تو باؤنڈری پار کر دی ہے۔ کہاں تک ہمارے معاشرے میں ان فرائض کی اہتمام پر توجہ دی جاتی؟ حج فرض ہے اور پرواہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے پرواہ ہی نہیں ہے، روزہ فرض ہے پرواہ ہی نہیں ہے، نماز فرض ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہوتی۔ تو شریعت ساری طبیعت کے خلاف ہے۔ طبیعت میں جنسی تسکین رکھ دی ہے اور شریعت میں نکاح کی پابندی رکھ دی ہے۔ شریعت ساری طبیعت کے خلاف ہے، اس لیے جو طبیعت پر چلے گا اسے شریعت کو لات مارنی پڑے گی، اور جو شریعت پر چلے گا اسے طبیعت کو لات مارنی پڑے گی۔ پسند اپنی اپنی ہے۔ طبیعت کو لات مارتے ہو کہ شریعت کو لات مارتے ہو؟ تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند۔ اور یہ یاد رکھیں، طبیعت کی نمازیں شیطان نے بہت پڑھی تھی۔ آپ سارے حیران ہوں گے، طبیعت کی نمازیں، ارے میرے ساتھ اس جملے کو بولو، طبیعت کی نمازیں شیطان نے بہت پڑھی تھی۔ روایات میں آتا ہے زمین اور آسمان میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ زمین اور آسمان میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن یہ سارے سجدے طبیعت کے تھے۔ یہ سارے سجدے طبیعت کے تھے۔ ایک سجدہ جو اسے کہا گیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ جو فرض نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے انکار کیا اور اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔
اور سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ جو فرض نماز نہ پڑھے. اور تکبر ام الامراض میں سے ہے، ساری روحانی بیماریوں کی ماں ہے. جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر جاتی ہے، لیکن فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. ہر گناہ کا اللہ کے ہاں پیمانہ ہے، تکبر کا کوئی پیمانہ نہیں. حبت خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی قابل گرفت ہے. اور سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ دیکھیں کتنا بڑا متکبر ہے. آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا چھوٹا یا آپ کا نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کا غلام، آپ اس کو کہتے ہیں ارے ادھر آؤ. وہ آپ کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن گپیں لگاتا ہے، چھوڑو لگا رہے گا. تھوڑی دیر بعد پھر آپ کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ پھر کوئی التفات نہیں کرتا، سنتا ہے. دوسری تیسری مرتبہ پھر کتنی مرتبہ کہہ رہے؟ 5 مرتبہ کہہ رہے، لیکن وہ نہیں آ رہا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے نا. یہ کیا ہے؟ بڑا متکبر ہے. لیکن آپ کا بیٹا آپ نے پیدا نہیں کیا، آپ باپ ہیں، خالق نہیں ہیں. اللہ نے تو مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہ دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. دکاندار ہے تو دکان میں مزے سے بیٹھا ہے، افسر ہے، ملازم ہے تو دفتر میں بیٹھا ہے، زمیندار ہے تو کھیت میں لگا ہوا ہے. اس کو ذرا پرواہ نہیں. اس سے بڑا متکبر کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ ہاں. تو ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا. سبب کیا تھا؟ تکبر تھا. یہ ایک سجدہ جو شریعت کا تھا، وہ کروڑوں سجدے جو طبیعت کے تھے، اللہ کے ہاں شریعت کا ایک سجدہ طبیعت کے ان کروڑوں سجدوں پر زیادہ بھاری تھا. چھوڑ دیا تو کیا بنا؟ کیا بنا؟ شریعت کا ایک سجدہ چھوڑ کر مردود ہو گیا. اور جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا، یہ شریعت کے 8 سجدے چھوڑ رہا ہے. کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے؟ 8 چھوڑ رہا. اور ظہر کی نماز نہ پڑھے، یہ شریعت کے کتنے 6 سجدے چھوڑ رہا؟ 10 دنے. اور جو عصر کی نماز چھوڑ دے، یہ کتنے شریعت کے سجدے چھوڑ رہا ہے. اب جو ایک چھوڑے وہ تو مردود ہو جائے، اور جو دن میں آپ خود حساب کریں کتنے چھوڑے، یہ کیسے مقبول بنے گا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نیک عملوں میں جلدی کرو. اس کا علاج کیا ہے؟ نیک عملوں میں